السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، روشن، صحیح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تھے کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا ہے، اور بات یہاں تک آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو آدمی کسی بھی خلیفہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوگا، اور وہ کس طریقے سے ہیں، گھریلو گدھا سے بھی بدتر ہیں، یہ بات آئی تھی۔ اب یہیں سے بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے اصول بیان فرماتے ہیں کہ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو دوست رکھتے ہیں، ان کو دوست سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کے بارے میں جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو اہل بیت کے بارے میں ہے، اس وصیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ وصیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے غدیر خم میں اہل بیت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یاد دلاتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یاد دلاتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بیان کیا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت یعنی گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کی وجہ دو ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ دو وجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ لِأَمْرَيْن، دو وجہ۔ ایک تو لِلْإِيمَان، ایمان کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ایمان لائے، ایمان کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے،
یہ دو وجہ ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی، اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتے، اہل بیت سے کبھی بھی ہم نفرت نہیں کرتے۔ اہل سنہ والجماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح سے نہیں کہتے جیسے کہ رافضی جو شیعہ کے گالی شیعہ ہیں، تو رافضی جس طریقے سے کہتے ہیں اس طرح سے اہل سنہ والجماعت نہیں کہتے ہیں۔ رافضی کیا کہتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ رافضی کا کہنا ہے کہ جو بھی آدمی، ہر وہ بندہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس طرح سے نہیں کہتے جس طریقے سے رافضی کہتے ہیں۔ رافضی کیا کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنا ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہ کیا جائے۔ یہ ان کا اصول ہے، یہ ان کا اصول ہے۔ تو اس طریقے سے شیعہ کہتے ہیں، تو شیعہ کی طرح، رافضی کی طرح ہم لوگ اہل سنت والجماعت نہیں کہتے۔ تو گویا کہ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے کہ حضرت علی کے دشمن تھے، اس طریقے سے وہ لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ یہ خبر منقول ہے کہ ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو دشمنی کہاں سے ہو جائے گی؟ دشمنی کہاں سے ہو جائے گی؟ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کوئی دشمنی نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور وہ لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے، رشتہ داری آپس میں تھی۔ تو گویا کہ یہ غلط بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہیں اہل بیت کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ وہی ہے، ایک ایمان اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، رشتہ داری، اسی وجہ سے اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی داخل ہیں، اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی داخل ہیں۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ خصوصی طور پر شیعہ اس کو نہیں مانتے، شیعہ اس کو نہیں مانتے، اہل بیت میں شمار نہیں کرتے، گویا کہ ان کا رد ہو رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، ان سے بھی ہم کو عقیدت رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پر شیخ نے بیان کیا ہے، سورہ الاحزاب جو 30 پر 3ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 8 سے لے کر کے 30 پر 3 میں یہ آیتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں دنیا کی کچھ سامان دے دیتا ہوں اور بھلائی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی،
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے تم میں سے جو نیک ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. یہ آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب. اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی اگر کھلے طور پر بے حیائی کرے اگر تم میں سے کوئی کھلے طور پر بے حیائی کرے تو دوہرا عذاب دیا جائے گا. لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیر. اور یہ دوہرا عذاب دینا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی ہیں اور نیک کام کرتی ہیں تو ان کا اجر دوہرا اجر ڈبل اجر اور ثواب ہوگا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر کے رکھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور نیک اعمال کریں تو ان کے لیے دوہرا اجر اور پھر بہترین رزق عزت کی رزق ہے. اور پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو بات کرتے وقت اپنی آواز کو نرم نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا دل میں بیماری ہے تو وہ کچھ نہ سمجھ لے. اور کیا کرو تم معروف بات کرو, قاعدے کے مطابق کلام کرو. اور پھر فرمایا یہ اصل بات جو ہے اب یہاں ہے جس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ آیت ہے جس سے استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو. نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے گھر والیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے گھر والے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیں, ہر قسم کی گندگی کو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اہل بیت سے اللہ تعالیٰ گندگیوں کو صاف کرنا چاہتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی شامل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. گویا کہ شیعوں کا یہ رد ہے. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں, مسلم شریف کے اندر جو غدیر خم کی حدیث ہے, غدیر خم والی حدیث, ایک تفصیل روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے. اسی روایت میں جب اللہ کے نبی خم والی روایت میں ہے کہ یہ فرمایا, غدیر خم والی روایت میں ہے کہ انا تارک فیکم ثقلین, میں دو چیز تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ جاتا ہوں. ایک
किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत और नूर है, इसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गदीर खुम में कहा था, जैसे कि मुस्लिम की हदीस है। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, व अहलु बैती, उसी वक्त ये कहा था, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। पहली चीज तो कुरान छोड़ जाता हूं, दूसरी चीज मेरे घर वालों को छोड़ जाता हूं, इनके बारे में अल्लाह ताला का याद दिलाता हूं, मेरे घर वालों के बारे में अल्लाह का याद दिलाता हूं, अल्लाह का याद दिलाता हूं। ये उस वक्त ये हदीस में कहा था। तो रावी हदीस ने हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि अहले बैत कौन है, कौन है अहले बैत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो हजरत ज़ैद से कहा था, अलैसा निसाउहु मिन अहलिल बैत, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में से नहीं है? तो हजरत ज़ैद बिन अरकम ने कहा कि निसाउहु मिन अहले बैती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। और फिर वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है, सदका का खाना जिन पर हराम है वो अहले बैत में शामिल हैं। वो कौन लोग हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आल, हजरत अकील के आल, हजरत जाफर के आल और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान, ये पूरे अहले बैत में शुमार होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी अहले बैत में शुमार होती हैं और इन पर सदका का खाना हराम है। तो ये बात थी, एक जायद चीज थी जो यहाँ आ गई, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो शेख फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। और उसी तरह से अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार दाखिल हैं, जैसे कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और उनके अलावा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे वगैरह सब इसमें दाखिल हैं। शेख फरमाते हैं कि हम उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी की वजह से और अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर उनमें से कोई कुफ्र किया, फरमाते हैं कि फ़इन कफ़रू, अगर उनमें से कोई कुफ्र किया, फ़इन्नना ला नुहिब्बुहुम, तो हम उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्चे रिश्तेदार हों, अगर उनमें से जो कुफ्र किए हैं उनसे हम मोहब्बत नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे अबू लहब है, जैसे अबू लहब है अम्मू और रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, लेकिन फरमाते हैं ला यजूज़ु अन नुहिब्बा, हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम अबू लहब से मोहब्बत करें। गर्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे लिए जायज़ नहीं है कि अबू लहब से मोहब्बत करें। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाया और कुफ्र किया, कुफ्र किया, ईमान नहीं लाया अबू लहब ने, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाया। तो कुफ्र की वजह से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की वजह से हम उससे नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। यहाँ एक बात मैं अलग से बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे मोहब्बत करना चाहिए, इंसान है ना, गलत है, याद रखिए, गलत है। कहते हैं कि इंसान है ना, वो गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, काफिर है तो क्या हुआ, आदम की औलाद है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुत्ता से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत है, याद रखिए। जो भी कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला से कुफ्र किया तो मोहब्बत के लायक ही नहीं। जो बंदा अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करता है वो मोहब्बत की किसी तरह से मोहब्बत के लायक नहीं। दिली मोहब्बत, दोस्ती वगैरह ये सब सही नहीं है। तो शेख फरमाते हैं कि उसी तरीके से यजिब अलैना, हम पर वाजिब है कि उसके कुफ्र की वजह से हम नफरत करें। और अबू तालिब से भी उसी तरीके से, अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे,
کہتے ہیں کہ ابو طالب سے بھی ہم کو ان کے کفر کی وجہ سے نفرت کرنا ہے، واجب ہے کہ نفرت کریں۔ اور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، حمایت کیا، تو وہ جو کام ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کام کو پسند کرتے ہیں، کام کو۔ اور ابو طالب سے بھی ہم محبت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں بھی شیعوں کا رد ہے۔ زبردستی شیعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب نے ایمان لایا، ابو طالب نے ایمان لایا تھا، کیونکہ حضرت علی کے ابو تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر گھما پھرا کر، اس وجہ سے وہ لوگ زبردستی ادھر ادھر گھما پھرا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے۔ غلط بات ہے، اور اتنا درجہ بلند کر دیتے ہیں کہ صحابی کو بھی، صحابہ کرام کو بھی اتنا درجہ نہیں دیتے، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ بہت سارے لوگ حضرت ابو طالب کہہ دیتے ہیں جوش میں خروش میں آ کر کے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حمایت کیا، اس کام کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک چیز یہاں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اہل بیت سے اہل سنت والجماعت دوستی رکھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، ان کو دوستی سمجھ کرتے ہیں۔ ولی یتولونہم، یہ ولی سے آیا ہے۔ ولی کے کئی معنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کے کئی معنی، ولی کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو معنی دوست ہے، اسی طریقے سے ایک معنی قریبی ہے، اسی طریقے سے ایک معنی جو ہمارے معاملات کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی ولی امر اسی وجہ سے کہتے ہیں، جو خلیفہ وغیرہ امیر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدد، نصرت جو ہے، مدد اور صداقت، سچائی اور محبت بھی ولایت میں داخل ہے۔ مدد کرنا اور ان کی تصدیق کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ولایت میں داخل ہے، یہ ولایت میں داخل نہیں۔ آج جو جھنڈا پارٹی کیا سمجھتے ہیں، ولی کا مطلب وہ بزرگ پیر صاحب، وہی ایک سمجھ لیے۔ اور جو ولی نہیں ہے، جو مزاری ہے، قبر پرستی، اس کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں۔ مومن اللہ کے ولی ہیں، جو بھی تمام مومن اللہ کے ولی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور خصوصی طور پر صحابہ کرام، تابعین اور جو ان کے راستے پر چلے ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت جو ہے یہ اہل بیت سے دوستی کرتے ہیں۔ یہاں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی سچائی کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی دفاع کرتے ہیں۔ اگر کوئی الزام وغیرہ لگاتا ہے تو دفاع کرتے ہیں۔ یہ نصرت، محبت، صداقت، یہ اس میں داخل ہے، یہ اس میں داخل ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے اہل بیت کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور بیان فرمایا کہ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کب کیا؟ غدیر خون میں۔ غدیر خون کیا ہے؟ شیخ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ غدیر خم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے۔ حجۃ الوداع جب حج کرنے کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے جب لوٹ رہے تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو ایک جگہ جحفہ کے قریب، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہ غدیر کا معنی تالاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تالاب کے سامنے پڑاؤ ڈالا تھا، خیمہ لگایا تھا، اور شیخ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام تھا، اسی کا تالاب تھا، اسی کا تالاب تھا، اسی کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوتے وقت جب مدینہ آ رہے تھے،
تو جحفہ کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے تھے جہاں ایک تالاب تھا، اسی کو غدیر خم کہتے ہیں، غدیر من تالاب۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطبہ دے کر کے یہ کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یاد دلاتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ اللہ کا یاد دلاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس کا یہ معنی ہے کہ ڈر کا یاد دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر کا یاد دلاتا ہوں، ڈر کا یاد دلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا انتقام یاد دلاتا ہوں۔ اگر اہل بیت کے حق کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا انتقام یاد رکھنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد دلاتا ہوں، اگر میرے گھر والوں کا حق ادا کرو گے تو اللہ کا ثواب پاؤ گے اور اس کی رحمت پاؤ گے، یہ یاد دلاتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ غدیر خم یہ مسئلہ ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے، غدیر خم، شیعہ جو ہے نا اتنا روتے ہیں، فالتو روتے ہیں، غدیر خم کے بارے میں تقریر کریں گے اور پورا سر ٹھونکیں گے اور پیٹیں گے اور روتے ہیں غدیر خم کا واقعہ، اور کہتے ہیں کہ اسی غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو علی کا دوست ہے میرا وہ دوست ہے، اور جو میرا مولا ہے وہ علی کا وہ بھی علی اس کا مولا ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور رونا دھونا پیٹنا، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ یہی پہلے خلیفہ ہوں گے۔ تو اس کو غلط طور پر، اس چیز کو غلط طور پر وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے بیانات ہرگز نہیں سننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان کے بیانات سن کر کے وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اسی بیان میں صحابہ کرام کو خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص طور پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لعن طعن کرتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اس قسم کی سننا چاہیے، ورنہ غیرہ ہے ہرگز نہیں سننا چاہیے، ورنہ ہمارا دل کمزور ہوتا ہے، کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے بہرحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ أَمِّهِ وَقَدْ شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ بَعْدَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولقرابتي۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ان کے چچا ہیں، آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کچھ قریش کے لوگوں کے بارے میں، جن لوگوں نے بنو ہاشم سے جفا کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ کچھ قریش کے لوگ اس طریقے سے بنو ہاشم کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، حق کو ادا نہیں کرتے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ لوگ تم سے محبت نہ کریں، جب تک کہ تم سے محبت نہ کریں۔ کیوں؟ للہ ہے، اللہ کے لیے، اور میری رشتہ داری کی وجہ سے، جب تک کہ تم سے نہ محبت کریں وہ ایماندار نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، یہ حدیث کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا، ان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ شیخ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا لا یؤمنون،
وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایماندار نہیں ہوں گے۔ قسم کھا کر کے کہا، کہتے ہیں یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے آپ سے محبت نہ کریں۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا۔ گویا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس میں ہر مومن داخل ہے، اس میں ہر مومن داخل ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہر مومن داخل ہے۔ بولے تو کہتے ہیں کہ واجب ہے ہر انسان پر واجب ہے کہ ہر مومن سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ مومن بندہ سے محبت کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہر مومن پر واجب ہے اور اس میں ہر مومن شامل ہے۔ لیکن جو دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے جب تک نہ محبت کریں تب تک کامل مومن نہیں ہوں گے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو قرابتی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایک زائد محبت ہے اور یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے، صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے، صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ بات کی دلیل ہے، فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے، زندہ تھے، اسی وقت اہل بیت سے کیا کرتے تھے؟ جفا کرتے تھے، ان کے حق ادا نہیں کرتے تھے کچھ لوگ۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ لأن الحسد من طباع البشر، کیونکہ حسد جو ہے انسانی فطرت ہے، حسد کرنا انسانی فطرت ہے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اس وقت جفا کرتے تھے؟ وفا کا الٹا جفا ہے۔ کیوں جفا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر احسان کیا کہ آپ کے رشتہ دار بنایا، اسی وجہ سے لوگ حسد کرتے تھے اور ان کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے، گویا کہ ایک ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ ایک اہم نقطہ بیان کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا مسئلہ بھی ہوا ہے، تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر اور عقیدہ ہے اس بات پر کہ ان سے محبت کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ اصطفى اسماعیل واصطفى من بنی اسماعیل کنانہ واصطفى من کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو اللہ نے چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ نے چنا، اور مجھ کو بنو ہاشم سے اللہ نے چنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کہاں سے چنا؟ بنو ہاشم سے چنا، بنو ہاشم سے چنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنو ہاشم اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنے ہوئے لوگوں میں سے، اور بنو ہاشم کے لوگ مخلوق میں پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم عقیدۃ اہل سنت والجماعت بالنسبت لأہل البیت، کہ
اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ان کے بارے میں ہے، یاد دہانی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کو ان کے مقام سے آگے نہیں بڑھا دیتے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ان کا جو درجہ ہے نا، درجہ سے آگے نہیں بڑھا دیتے، درجہ سے آگے بڑھا دیتے، بلکہ یتبرؤون من یغلون فیہم، بلکہ اہل بیت کے بارے میں جو غلو کرتے ہیں ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، بولے تو لا تعلق کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بھی اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا کہ جو ان کے منزل کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے شیعہ، اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہاں مثال بھی دیا ہے کہ کچھ لوگ غلو کرتے کرتے اہل بیت میں سے کیا کرتے ہیں، اہل بیت کے لوگوں میں سے لوگوں کی غلو کرتے کرتے الوہیت کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، الوہیت کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، جیسے کما فعل عبداللہ بن سبا، جیسے کہ عبداللہ بن سبا نے کیا۔ عبداللہ بن سبا نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ آپ ہی اللہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، آپ ہی اللہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ ہی اللہ۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یاد رکھیں، عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور جھوٹ موٹ کے اسلام قبول کیا۔ یہی آدمی ہے جو بلوائیوں کو تیار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، اور شیعت کا عقیدہ اسی نے پھیلایا کہ ولایت کا یہ درجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی ہیں، اور پھر دوبارہ رجعت کا عقیدہ اسی نے پیدا کیا۔ رجعت بولے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، ان کے امام معصوم، پھر ایک جو غائب چھپا ہوا کب آئے گا پتہ نہیں، ایک وہ نکلیں گے اس طریقے سے۔ یہ عقیدہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور شیعت کا عقیدہ یہ یہودی تھا اور شیعت کا عقیدہ اسی نے گڑھا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے آج بھی یہودی اور شیعہ دونوں ملے ہوئے رہتے ہیں۔ آج بھی شیعہ اور یہودی جب بات آتی ہے اہل سنت والجماعت کی تو دونوں مل جاتے ہیں۔ یہ یہودیت کی پیداوار ہے شیعہ۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے جو لوگ بھی اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان سے کوئی تعلق ہمارا نہیں۔ شیعہ کی دیکھا دیکھی بہت سارے جھنڈا پارٹی جو اہل سنت کہتے ہیں، حالانکہ یہ اہل بدعت ہے، اسی طرح غلو کر دیتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، خاص طور پر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، اور ان کے تعلق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الٹا پلٹا کہتے ہیں۔ ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو بھی آدمی ایسا کرتے ہیں تعلق نہیں ہے، بہرحال ان سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کریں۔ یہاں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس طریقے سے اختلاف میں پڑتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ بات یہی صحیح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ذبح کرنے کا، اور قصہ سورہ صافات میں یہ اس کی تفصیل ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا واقعہ اور قصہ سورہ صافات کے اندر ہے، اور اس حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے شیخ فرمت کو چنا، کنانہ کو چنا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کنانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں، یہ کتنے نمبر پر؟ 14ویں نمبر پر آتے ہیں،
14वें नंबर पर आते हैं। उसी तरीके से केनाना से अल्लाह ताला ने कुरैश को चुना। कुरैश जो है फहर बिन मालिक इनका नाम था। तो ये शेख फरमाते हैं कि जो कुरैश है ये 11वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। और उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनु हाशिम को अल्लाह ताला ने चुना। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिलसिला बतलाया, अपना सिलसिला बतलाया। तो ये बात है। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर अकीदा यही है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और ये उनसे मोहब्बत करना हमारा ईमान और अकीदे में दाखिल है। हमारा ईमान और अकीदे में दाखिल है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उसूल बयान करते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तेलुगु भी बयान है, एक उसूल थोड़ी सी बयान करके फिर आगे बात आएगी। फरमाते हैं कि वयतवल्लौना अज़वाजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातिल मुमिनीन युमिनूना बिअन्नहुन्ना अज़वाजुहु फिल आखिरति खुसूसन खदीजता उम्मा अक्सर औलादिही व अव्वल मन आमन बिही व आवद लहू अला अम्रिही व कान लहा मिन्हु अल मंजिलतुल आलिया। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हैं अज़वाज मुतहहारात, जो मोमिनों की माएँ हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और ईमान लाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात ईमान रखते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बिअन्नहुन्ना अज़वाजुहु फिल आखिरते, आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ही हैं। इस बात पर ईमान रखते हैं अहले सुन्नत वल जमात कि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां होंगी। खुसूसन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर औलाद की मां है। खुसूसन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर औलाद की मां है। वो अव्वल मन आमन बिही, और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में से हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ देने वाली हैं। और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इनका बड़ा बुलंद मकाम था। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है उम्महातुल ताल्लुक से। इसकी वजाहत के ताल्लुक से इसकी वजाहत करते हुए शेख फरमाते हैं कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उम्महातुल मोमिनीन कहा है। ये उम्महातुल मोमिनीन सिफत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की एक सिफत है उम्महात अल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ। मोमिनों की माएँ कहते हैं कि एहतराम और इकराम से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर 6ठी आयत में ये फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर अपनी जानों से भी ज्यादा हकदार है। मोमिनों की जानों से भी ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां मोमिनों की माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। तो ये अकीदा हमारा है। अब गौर करें, मोमिनों की माएँ हैं और शिया गाली देते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई माँ को गाली दे? ये बड़े गुमराही में पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि हम इनसे अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनका दिफा करते हैं। कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाते हैं तो हम इनका दिफा करते हैं और फरमाते हैं कि ज़मीन की तमाम बीवियों में सबसे अफजल तरीन बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। ज़मीन में जितनी बीवियाँ हैं उन तमाम बीवियों में सबसे अफजल बीवियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं। और क्या फरमाते हैं, युमिनूना, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यही बीवियाँ आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं। आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं। तो इस तरीके से एक कुरान मजीद की
آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سورہ غافر کی 7ویں اور 8ویں آیت شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ عرش کے والے فرشتے، عرش اللہ تعالیٰ کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، یہ اللہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنوں کے لیے، اور کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مغفرت فرما دے جو توبہ کرتے ہیں، اور واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے مومن لوگوں کے لیے اور توبہ کرنے والوں کے لیے اور اللہ کے راستے کی اتباع، ان کو جہنم کی عذاب سے جہنم کی عذاب سے ربنا بچا دے، اور ہم دے ربنا وادخل جنت اے دار دو دے جنت آ کر میں شامل والی جنت کر آدمی جس کا داخل میں ہمیشہ رہنے والا جنت داخل کیا، جو تو نے سے وان سکیا من اور وہ اگر ومن علی جو ابداہم ازواج بیویاں اور یہ واپسی صدا ان کی بیویاں اور اسی سے بھی اور ان کے زوج دادی اولاد کی بیویاں جو اصل کی ذریت کی اولاد میں نیک بھی اس کا کی یہ کے ساتھ نیک مال کو ان کے سین کے اندر داخل کر ان یہ جشن میں کھانے دائے فرشتے وہ عرش کے اٹھانے والے تاج جو بیویاں ہیں، تو اس اس آخر میں اس بیویاں ہیں منصب بیویاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن کی اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تو اس بیوی کو ایمان کی تھا اس باتیں اس آیت کریمہ کے عموم میں فرمائی گئی کہ اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی داخل ہے جو اس دنیا کی دل ہے، جو یہ جس کے میں بھی آخر دنیا میں اس جیوی کی بیوی ہے وہ جنت میں ہوئی کی بھی ہوگی، اگر جنت ہوئی نتی نے تو اس کو جیسے تھی تو ہوئی تو ہے وجہ کہ ہمارا اللہ کی کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی جو ہے بیوی ہے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی تو بیاں حضرت اللہ خصوصی انور پر نا خدیجہ رضی اللہ تعالی فرمایا کا صلی اللہ علیہ وسلم اور مایا کیا اللہ سے خلقی اکثر تعالی عنہا ہیں، فرماتے ہیں شیخ صاحب تعالی اللہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک ساری ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پہلی بھی چیز یہی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ اس وقت کی عمر 25 سال اس پر تھی اور ایک شاعرہ کی 40 سال کے وقت کی حضرت جو دی اور 40 سال کی تھی حضرت نبی خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی تھی اور کریم فرمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی تھی اور فرماتے ہیں حضرت اور حجابی کا بہت صلی اللہ علیہ وسلم خاط سب تھی اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے سے زیادہ پہنچا نہیں اور بیویوں آتے ہیں انہوں فائدہ پہنچا الایا جو اور فرماتے ہیں ان کے اکثر بعد کے ماں اور کو ان کے لڑکے انہیں ہوئی اولاد ان سے میں فرمایا اور کیسے بچوں سے ہوئی اور سے ہوتے بچوں میں سے کون سے بیٹے 4 بچیاں میں سے 2 سے لڑکے میں سے اور 5 بیٹے اور عبداللہ اب بچوں میں لڑکوں میں جنیم اور طیب اور دا کا عبداللہ ہے اور بیٹوں میں سے کو طیب اور نہیر کہتا ہے، پھر اور بیٹیوں سے زید فاطمہ، پھر امیہ کلثوم، پھر
حضرت خفیہ رقیہ عنہا یہ برتے سے خدیجہ ہوئی اللہ تعالی نبی صلی اللہ کی علم سلاد تھی لیکن جو ایک کریم شاہی اور سے یہ سیدیا ایک ابراہیم جو ہے یا ماریا بویدا سے مجھے مارے فرم کی دیکھ کسی وہاں بھی دیکھ اسی اللہ لے کا فرم شیخ ماتے کی ایمان اپنو تیار رحمت اللہ کیا روایا سر اللہ سب ماں خب نہیں جائے اولاد نہیں جو حضرت کی بدیج نہیں حضرت سب آریا کیونکہ اوتراہی انہاں کے مارا سے دیا پیدا اللہ تھی اللہ اس طرح سے پیدا ہوئے اور تو اس فرمائی کیسے کہ یہ وہ اور کہتے ہیں کہ یا رضی ہاں یہی نصر ہے حضرت کریم خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامل حوا میں وہی رضی تعالی اور کچھ مایا ہو خدیجہ اللہ عنہ عنہا کا سنا تو اللہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت اور تھا اللہ کی اللہ پھر آپ ایمان لائے ہیں برباد نہیں کریں آپ اور وسلم مرقہ لاکھ نفر پاس اور پھر جاتے ہیں اللہ پھر کو واقع بن سنا کے پھر لے کر تو اٹھی ہیں اور پھر نو پورا ہوئے کیا سناتے ہیں کہ آج وقت مقابل لدی فلنے یا تھا لو کہ مسنحہ انہی مسلم سکا تنزیل موسیٰ یہ موسیٰ یہی نام جبریل جو انتم نالس پر ارادہ تھا یعنی باقیل انواع کے بارے جبریل نے جو لگا میں اور قرآن میں وہ کیا ہے حضرت جبریل نے سے کیا آیا وہ قرآن میں جیتے اتنازتی نہیں تو اس بارے میں تو قابلات فل نہیں میں اس وقت سے ایمان راز آیا تھا شیخ احمدی یہ نام رحمت داہی صرف فرماتے ہیں داموس کا مطلب راز مسنے والا تو یہی آزدوں سے قدرت رسال رکھنے پر اللہ پھر تو یہ نام جو شیخ مسلم السلام ہاں کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں خدیجہ کہتا ہے میں کی وجہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو خدیجہ نے سے کمال کے سے اور حضرت میں خدیجہ دونوں ایمان سے لائے لو اب فلدوں میں سے شاید پہلے میرے مرکلے دو ایمان شیخ سباق دلالوں نے اس وقت کہتے ہیں کہ مال یہ تھا اور کئی بار کی آدھی وجہ فل میں ہم ایمان ایک آیا تو سے بتے کرتے ہی کیا کہتے ہیں کہ اولانا ہمیں سمان پہلے اور خدیجہ مردوں اللہ تعالیٰ یہ امنی میں آیا پھر اور نے مال میں حضرت مردوں تو قدری کے وفات ایمان آیا اور کہتے تو اس طرح گئے سے بین شیخ اس کو اور بات رکھو بھی کہ اللہ کے وقت ختم ہو عورتوں کو پوری کریں گے وہ بھی کہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور تیلگو سی بارش بیٹھے ہیں اور تو آپ لوگ رسول گزار اسے کے بہت رہے اور اللہ تیلگو سے جو دعا کر ہوگا کہ اللہ کو اہل سنت والجماعت کا جو تعالیٰ دعا نہتے ہیں کہ طریقہ تعالیٰ ہے سنت اس ماں کرنے وقیف نے ہے اور اس طریقہ راقی میں پڑھنے کی سیکھ دے اور اس کو کی طرح عقیدہ گم رکھنے کی توفیق ہوئی ہے اور جو منبراہ اور منبراہ ہوئے ہیں اللہ ہمیں غلط اسی حج و علیہ السلام کی تولی ہوئی دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچانے کی توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.